میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد کافروں نے کہا کہ خبیب کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری جگہ پہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کافروں کو جو جواب دیا وہ تاریخ کے اندر سنہرے الفاظوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کافروں، خدا کی قسم میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں وہ کانٹا چبھے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کافروں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا۔ 40 دن تک وہ لاش لٹکتا رہا اور دن رات وہاں پہرے دیتے تھے مشرک کہ مسلمان کہیں اس لاش کو لے کے نہ جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو لے آئے؟ تو حضرت مقداد، حضرت زبیر نے کہا کہ ہم لے آئیں گے، اور انہوں نے سفر شروع کیا اور مکہ پاک پہنچے، اور رات کی تاریکی میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو، میت کو وہاں سے اتارا۔ جب کافر سوئے ہوئے تھے، مشرک سوئے ہوئے تھے، انہوں نے لاش اتارا اور لاش کو اتار کر سفر شروع کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے لاش کو اتارتے وقت دیکھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے ابھی اس لاش کو لٹکایا ہے اوپر، بالکل تر و تازہ تھے اور زخموں سے خون بہ رہا تھا۔ ان میں خوشبو مشک سے بھی زیادہ تھی، مشک سے بھی زیادہ خوشبو تھی، اتنی خوشبو اس سے آ رہی تھی، ان کے خون سے آ رہی تھی۔ تو یہ صحابی رسول تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر قربانی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، جن کے جانے کے بعد ان کے جسم سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی، اور یہ دنیا والوں کو بتا رہی تھی کہ صحابی رسول جو ہوتا ہے، عاشق رسول جو ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد ان کے جسم سے خوشبو نکلتی رہتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی میت کو لے کے جا رہے تھے، کافر جاگے اور انہوں نے دیکھا کہ لاش نہیں ہے اوپر، پھانسی گھاٹ پہ لاش نہیں ہے، تو وہ پیچھے دوڑے، اور صحابی نے دیکھا کہ وہ پہنچنے والے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے سپرد کر دیا، میت کو زمین کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم کر دیا، وہ زمین پھٹ گئی اور اپنے پیٹ کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سمیٹ لیا، کافروں کے حوالے نہیں ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ صحابی رسول کی قربانی ہے جو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے اپنی جان قربان کر گئے، مگر انہوں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم سب مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشق تھے تو وہ صحابی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے، موقف سے 1 انچ بھی نہ ہٹے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جو اپنی جان بھی دے کر چلے گئے، مگر اسلام سے نہ ہٹے، دین سے نہ ہٹے۔ وآخر دعوانا الحمد